پیج کے معزز دوستو، آپ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، برصغیر پاک و ہند میں اگر غداروں پر بات کی جائے تو میر جعفر اور میر صادق کا نام پہلے نمبروں پر آتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں ان نمک حراموں نے ریاست کے ساتھ کتنی غداریاں کی؟ ان کا انجام کیا ہوا اور کس بنا پر مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے رہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو میر جعفر اور میر صادق کی داستان سنائیں گے، جسے سن کر آپ حیرت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ ناظرین گرامی، اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کریے گا۔ دوستو، یوں تو برصغیر پاک و ہند کی تاریخ میں بہت سے واقعات درج ہیں۔ ان واقعات میں میر صادق اور میر جعفر کا نام سر فہرست ہے۔ کس طرح ان غداروں نے قومی تاریخ بدل کر رکھ دی۔ پس منظر کے طور پر یاد رکھیں کہ 1592 عیسوی میں بنگال کو مغلیہ سلطنت کا حصہ بنایا گیا تھا۔ جب مغلیہ سلطنت کمزور پڑی تو بہت سے صوبے آزاد ہوئے۔ ان صوبوں میں بنگال بھی شامل تھا۔ سراج الدولہ 1756 عیسوی میں 24 برس کی عمر میں بنگال کے تخت پر بیٹھا۔ اس دور میں انگریز اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہے تھے اور ایسٹ انڈیا کمپنی تجارت کی آڑ میں مسلمانوں کے اقتدار میں نقب لگانے میں مصروف تھی۔ انگریز نے نواب سراج الدولہ کی اجازت کے بغیر اپنے تجارتی مراکز کے ارد گرد حفاظتی حصار بنا لیے اور نواب سراج الدولہ کے مخالفین کی حمایت کرنے لگے، جس کی بنا پر نواب سراج الدولہ نے کلکتہ پر حملہ کر کے قبضہ کر لیا۔ کلائیوں نے حملہ کر کے یوں کلکتہ کو واپس لے لیا اور نواب کے ساتھ معاہدہ بھی کر لیا، لیکن ساتھ ہی انگریزوں نے نواب سراج الدولہ سے نجات کا فیصلہ کیا۔ اس قسم کے فیصلوں کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے انگریز ہمیشہ سازش کا سہارا لیتے تھے اور دشمن کے وفاداروں کو رشوت اور اقتدار کا لالچ دے کر خرید لیتے تھے۔ نواب کا سب سے وفادار میر جعفر تھا، جو نواب سراج الدولہ کی فوج کا کمانڈر ان چیف تھا۔ انگریز نے میر جعفر کو اقتدار کا لالچ دے کر اپنی سازش کا جال بچھایا اور خفیہ معاہدہ طے کیا۔ طے شدہ حکمت عملی کے تحت 1757 عیسوی میں جنگ پلاسی ہوئی، جس میں انگریز کے پاس 3000 کی فوج تھی اور نواب سراج الدولہ کی فوج 50,000 پر مشتمل تھی۔ 1757 عیسوی میں جنگ پلاسی ہوئی، جس میں میر جعفر نے نواب سراج الدولہ کو دھوکہ دیا اور فوج لے کر علیحدہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں نواب سراج الدولہ کو شکست ہوئی اور جان بچا کر بھاگ نکلا۔ میر جعفر کے بیٹے نے نواب سراج الدولہ کا تعاقب کر کے اسے قتل کر دیا اور میر جعفر بنگال کا حکمران بن بیٹھا، لیکن عملاً ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ معاہدوں میں میر جعفر جکڑ دیا گیا تھا۔ یوں بنگال میں عملاً مسلمانوں کے اقتدار کا خاتمہ ہو گیا۔ دوستو، اسی طرح کا دوسرا ملامتی کردار میر صادق تھا، جو ٹیپو سلطان کی مجلس کا صدر اعظم تھا۔ ٹیپو سلطان مسلمانوں کے بہادر بادشاہ کے طور پر جانے جاتے تھے۔ ٹیپو سلطان ایک نڈر، عبادت گزار اور کمال درجے کا منتظم تھا۔ مکمل تیاریوں اور سازشی جال بچھانے کے بعد انگریز نے جنرل ہیرس کی سربراہی میں میسور پر حملہ کر دیا۔ جنرل ہیرس نے 1799 عیسوی میں میسور اور بنگلور پر قبضہ کر لیا۔ جنرل ہیرس کی فوج میں 60,000 بیل اور بہت سے ہاتھی تھے۔ ٹیپو سلطان کو صلح کے لیے شرائط پیش کی گئی، جس کو ٹیپو سلطان نے مکمل طور پر مسترد کر دیا۔ دوستو، اپریل کے آخر میں سرنگا پیٹن کے قلعے کے باہر توپیں نصب کر کے گولہ باری شروع کر دی گئی۔ یہ سلسلہ 3 مئی تک چلتا رہا۔ آخر قلعے کی فضیل میں شگاف پڑ گیا۔ میر صادق، جو انگریزوں کو پہلے ہی آمادہ کر چکا تھا، اس کے کہنے پر انگریزوں نے 4 مئی کو حملہ کر دیا اور قلعے کو گھیرے میں لینے لگے۔ جس جگہ قلعے میں شگاف ہوا تھا، وہاں ٹیپو سلطان کی بڑی تعداد میں فوج موجود تھی۔ میر صادق نے ان فوجیوں کو تنخواہ دینے کا لالچ دے کر بلایا، چنانچہ انگریزوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور قلعے میں داخل ہو گئے۔ جب ٹیپو سلطان کو معلوم ہوا کہ انگریز فوجیں قلعے میں داخل ہو چکی ہیں تو ٹیپو سلطان بے ساختہ دوڑے اور اپنی فوج کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی، لیکن بہت دیر ہو چکی۔ چنانچہ ٹیپو سلطان خود گھوڑے پر سوار ہوئے اور قلعے کے ایک دروازے کی طرف بڑھے، لیکن اس دروازے کو میر صادق پہلے ہی بند کروا چکا تھا۔ ٹیپو سلطان کے چند وفادار سپاہیوں نے میر صادق کی اس سازش کو بھانپ لیا اور میر صادق کو قتل کر دیا۔ چنانچہ ٹیپو سلطان اپنے جذبہ ایمانی کے ساتھ انگریزوں کے ساتھ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ شہادت کے وقت ٹیپو سلطان ایک تاریخی جملہ کہا: شیر کی ایک دن کی زندگی گدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ دوستو، میر جعفر اور میر صادق کا کردار تاریخ میں ہمیشہ کے لیے سیاہ حروف میں لکھا جا چکا ہے۔ یہ دونوں کردار اپنی آنے والی نسلوں کے لیے سیاہ داغ چھوڑ گئے۔ دوستو، میرا آپ سے یہ سوال ہے، کیا برصغیر پاک و ہند کی تاریخ میں میر جعفر اور میر صادق آخری غدار تھے؟
کہ آج ہمارے درمیان غدار نہیں ہو سکتے؟ اگر آپ کا جواب منفی میں ہے تو ہمیں اپنے سادہ معاشروں کو شعور دینا ہوگا تاکہ میر جعفر اور میر صادق کے پیروکار اپنے ناپاک عزائم میں دوبارہ کامیاب نہ ہو سکے۔ ناظرین گرامی، یہ تو تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریے گا۔